ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور گواہی دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگ، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین کا دین اسلام ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا رستہ دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور رستہ، کوئی اور دین اختیار کرے گا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ رستہ اسے پروردگار تک کبھی بھی پہنچا نہیں سکے گا۔ بلا شبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام صرف وہ رہ گیا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہوا۔ مطلب ہے جو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے خالق و مالک پروردگار کی طرف سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اب اسلام صرف اسی کا نام ہے اور اللہ تک پہنچانے والا صرف وہی رستہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے اسلام۔ اب اگر کوئی اسلام کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، تورات کو مانتا ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی ہیں، انجیل کو مانتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، سابقہ نبیوں پر ایمان لاتا ہے، وہ سارے اللہ کے نبی ہیں، برحق اور سچے نبی ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو بھی تسلیم کرتا ہے، شرک سے بھی 100% بیزار ہے، مگر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کی پیروی نہیں کرتا، کوئی گندا کام اس نے نہیں کیا، کوئی رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، وہ سابقہ اللہ رب العالمین کے دینوں پر قائم ہے، چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پروردگار کے ہاں یہ دین اب اسلام نہیں رہا، وہ قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ وہ دین اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، تورات اور انجیل کی باتوں کو ماننا، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، اپنے آپ کو مکمل ان کے احکام کے تابع کر دینا، یہ رب تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ اکبر، جو آیتیں آپ نے سنی ہے سورہ آل عمران کی 85، 86 اور 87 نمبر آیت ہیں، ذرا دوبارہ ان پر غور کرنا۔ جو میں نے بات کہی ہے، کیا یہ ان آیتوں کے اندر یہی بات ہے یا کوئی اس کے علاوہ ہے؟ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ، اسلام کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی پر مکمل ہوا، اللہ کے نبی نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا، یہ ہے اسلام۔ جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کسی اور دین پر چلے گا، بے شک وہ توحید پر ہے، بے شک وہ اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، آخرت پر بے شک ایمان رکھتا ہے، وہ دین اب اس سے قبول نہیں ہوگا، وہ اس کو نجات نہیں دلوا سکے گا، کامیاب نہیں کروا سکے گا، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے غضب کا، جہنم کا شکار ہوگا، اللہ کی لعنت کا شکار ہوگا۔ فرمایا اللہ اکبر، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ امام حسن بصری تابعی ہیں جلیل القدر، وہ ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کی کتابوں میں، انجیل اور تورات میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کا پورا تعارف، آپ کی دعوت اللہ نے ان کتابوں میں بھی اتاری ہوئی تھی، اور یہودی عیسائی اس کو مانتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، اور اس نبی کی آمد کے نام پر اس وقت کے اپنے دشمنوں کافروں کے خلاف
مدد طلب کیا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ وہ نبی آئے گا تو اس نبی کے ساتھ مل کر ہم کافروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے، نبیوں کا مشن پھیلا دیں گے دنیا میں، وہ یہ کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ وکانوا یستفتحون علی الذین کفروا۔ اللہ نے قرآن میں لکھا پہلے پارے میں کہ وہ فتح طلب کیا کرتے تھے ان لوگوں پر جو ان کے زمانے کے کافر تھے۔ اس نبی کی آمد کی بنیاد پر، وہ نبی کا تذکرہ موجود تھا ان کی کتابوں میں، اس کو مانتے تھے، اور جب وہ یہودیوں کے علاوہ کسی اور نسل سے آ گیا، بنو اسماعیل سے آ گیا، تو حسد، تکبر، بغض، عناد کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے پہچانتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلے فتح طلب کرتے تھے، وہ نبی آئے گا ہم اس سے مل کر ساری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے۔ جب نبی آ گیا تو پھر انہوں نے اس نبی کی مخالفت کر دی، اس نبی پر ایمان نہیں لائے، جو پہلی کتابوں کی وجہ سے اس نبی پر ایمان تھا اس ایمان سے بھی منحرف ہو گئے، پھر گئے مرتد ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اپنے نبیوں کے پیغامات، اپنے نبیوں پر نازل شدہ اللہ کی کتابوں کو مان لینے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، آپ کی آمد پر فتح کے ترانے پڑھنے والے کہ وہ آئیں گے تو ہم فتوحات حاصل کریں گے، انہوں نے جب نبی آ گئے کفروا، انہوں نے کفر کیا اس نبی کے ساتھ، کافر ہو گئے، ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے دے گا؟ یا تو ہوتا نا کہ ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے پہچانا ہے، یقین تھا کہ اللہ کا وہی نبی ہے جس کی ہماری کتابیں شہادت دیتی ہیں، یقین تھا کہ وہی نبی ہے ہمارے انبیاء جس کا پیغام ہم تک پہنچاتے رہے۔ قرآن میں لکھا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کہتے ہیں یہود و نصارہ اہل کتاب محمد الرسول اللہ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، کسی کو بیٹے کے بیٹا ہونے میں شک نہیں نہ ہوتا، ایسے ہی یہود و نصارہ کو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کے اللہ کا آخری سچا نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، یقین تھا ان کو۔ اس یقین کے بعد اللہ کہتے ہیں کفروا بعد ایمانہم، پہلے اپنے نبیوں پر ایمان لائے، اپنی کتابوں کے تحت انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، اس کے بعد امام الانبیاء کی بعثت پر انہوں نے کفر کر دیا۔ یہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ نے ایسے ظالموں کے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم، ان کی جزا کیا ہے؟ بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، موسیٰ علیہ السلام کو مانے، تورات کو مانے، انجیل کو مانے، توحید کو مانے، آخرت پر ایمان رکھیں۔ جزاؤہم، چونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کی اطاعت کو، آپ کی اتباع کو، آپ کی فرما برداری کو اختیار نہیں کیا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم، یہ لوگ ان کی جزا ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی لعنت ہے ان پر۔ خالدین فیہا، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ان کو ایک سیکنڈ کی عذاب سے چھٹکارے کی مہلت ہی دی جائے گی۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ اعراف میں الذین
یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ 156 اور 157 نمبر آیتیں ہیں۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، ان پر خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، ان پر جو انہوں نے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، جو توق اپنے اوپر پہنے ہوئے ہیں، ان کو وہ ان سے اتارتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ دنیا میں، وہ انسان جو اس نبی امی پر ایمان لائے، وہ عزروہ، اور اس کی تائید کی، وہ نصروہ، اور اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی کی، اس نور کی اتباع کی جو اس نبی امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا رب العالمین کی طرف سے۔ اولئک هم المفلحون، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد امام الانبیاء نبی امی کی اتباع نہیں کرتا، وہ سارے نبیوں پر ایمان رکھے، ساری کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ کی توحید کو بھی مانے، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھے، فرشتوں کو بھی مانے، وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے والی آیت میں فرمایا، قل یا ایھا الناس، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے کائنات کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اولاد کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کا رسول ہوں جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ان کو کہہ دو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس نبی امی رسول پر ایمان لے آؤ، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو نبی امی اللہ اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، اور اس نبی کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کا مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی کی اطاعت کے بغیر کوئی انسان دنیا میں ہدایت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہدایت والا نہیں ہوگا وہ گمراہی والا ہوگا، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ناطق وحی سرور کونین نے کہا، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، والذی نفسی بیدہ، کائنات کے لوگوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة، لا یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بما ارسلت به الا کان من اہل النار۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے جو انسان بھی میرے متعلق سنے گا، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، اور پھر مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جو میرے متعلق سنے گا کہ اللہ کا آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کی وہ اتباع اور پیروی نہیں کرے گا،
میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جہنمی ہوگا، جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اب کامیابی، نجات، اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا راستہ، رب کی رضامندی کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور امام الانبیاء کی بعثت کے بعد اسلام صرف اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کے اندر منحصر ہے، کسی اور کی اطاعت اور اتباع اسلام اگر کوئی کرتا ہے، امام الانبیاء نے بھی کہا، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں آپ کا یہ فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس انسان نے ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا محمد الرسول اللہ کا امر نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل اس کے منہ پر دے مارا جائے گا، وہ عمل پروردگار کو نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ باتیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ آج رب کی زمین پر اسلام نام صرف اور صرف رہ گیا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی اطاعت، اتباع اور مکمل پیروی کا۔ جو نہیں کرتا وہ اسلام پر نہیں ہے، وہ اسلام پر نہیں، وہ کفر پر ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کے فرشتوں اور انسانوں کی لعنت کا شکار ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے، اس کے نبی نے صاف صاف الفاظ میں یہ بات بیان کر دی۔ اب دنیا میں کسی شخص کے لیے عیسائی رہنے کا، یہودی رہنے کا، کسی اور دین پر رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ٹھیک ہے، پہلے ان پر جو اترا تھا عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر، وہ ان کی زندگیوں میں اسلام تھا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام وہ نہیں رہا۔ اسلام اب وہ ہو گیا جو محمد الرسول اللہ نے پیش کی ہے، اور اللہ صرف اس اسلام کو قبول کرے گا، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ہرگز مالک الملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، کل عدم ہو گئے۔ اب ان پر چلنا، اس کی گنجائش باقی آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں کے لیے نہیں چھوڑی، اس کو ختم کر دیا۔ اگر پھر بھی اس پر چلتا ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کی کتابوں کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نبیوں کا بھی دشمن ہے، کیونکہ یہ حکم اللہ کا بھی نہیں، اس کی کتابوں کا بھی نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا حکم بھی نہیں۔ تو جو اللہ کا دشمن، اللہ کے نبی کا دشمن، نبیوں کا دشمن، اللہ کی کتابوں کا دشمن، محمد الرسول اللہ کا دشمن، ان دشمنوں کے ساتھ ان کے باطل، منسوخ شدہ، وہ بھی تحریف شدہ دین جس کی اصل ان کے پاس موجود نہیں، تحریف شدہ ہے، ان کے اس باطل دین پر، ان کی عیدوں پر ان کو مبارکبادیں دینا، جن کا کوئی عمل رب العالمین کو قبول ہی نہیں، ان سے محبت، ان سے دوستی، ان سے اچھے تعلقات، ان کی خوشیوں میں، ان کی عیدوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کیک کاٹنا عیدوں پر۔ رب کے بھی دشمن، نبیوں کے بھی دشمن، کتابوں کے بھی دشمن، محمد الرسول اللہ کے بھی دشمن، اسلام کے بھی دشمن، اور قسم اللہ کی امت مسلمہ کے بھی دشمن۔ ان دشمنوں سے ان کی عیدوں پر، ان کی
ان کی عبادتوں پر ان کے ساتھ شریک ہونا، ان کی خوشیوں میں ان کو مبارکبادیں پیش کرنا، ان کی عیدوں پر خوشی منانا، ان کی خوشی میں شریک کرنا اپنے آپ کو، بڑا سنگین معاملہ ہے اسلام میں، معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ کرسمس آ رہی ہے، ساری دنیا میں چوڑے کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں، مسلمان بھی کرسمس کی تیاریوں میں جو چیزیں ان کو درکار ہیں، ان کے کاروبار چمکا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرسمس کو پھیلانے میں مددگار بن رہے ہیں۔ اور کرسمس یہ عیسائیوں کی عید، اللہ کی قسم ان کا مذہبی تہوار ہے، ان کا مذہبی تہوار ہے، اور ان کا مذہب ختم ہو چکا ہے، ان کا مذہب اب اسلام نہیں ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کے نقش قدم پر چلنا، صرف اس کا نام اسلام ہے۔ اب جو عیسائیوں کو کرسمس پر مبارکبادیں دینے والا ہے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلاتا ہے، مبارکباد دیتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، خوشی کے ساتھ ان کی کرسمسوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دیانتداری سے بتائیں، کیا وہ ان کے باطل مذہب، باطل دین، منسوخ شدہ اور تحریف شدہ دین، اس کو معاشرے کے اندر مضبوط کرنے میں ان کی مدد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ان کو اس دین پر قائم رکھنے میں، ان کو اس دین پر کھڑا رکھنے میں ان کا تعاون کرنے والا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ان کی خوشی میں شرکت، ان کی کرسمسوں کے دن ان کو تحائف دینا، ان سے کیک وصول کرنا ہو رہا ہے مسلمانوں میں، مسلمان آبادیوں محلوں میں کر رہے ہیں مسلمان، پرواہ ہی نہیں۔ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ میں اس حوالے سے چند آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارا کردار مسلمانوں کا کیا ہے، اور دنیا میں عیسائی قوم کا اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے کردار کیا ہے؟ اللہ کی قسم قرآن نے صاف صاف کھلے کھلے الفاظ میں کھول کھول کر بیان کر دیا قرآن میں۔ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے ہیں تو میاں مٹھو کی طرح پڑھتے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اگر سمجھ بھی آ جائے تو اپنے مفادات کو آگے رکھ کر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے مفاد کے پجاری ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اہل کتاب سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے محبت کرنے کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حرام کر دی ہے، حرام کر دی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا رب العالمین نے، سورہ المائدہ کی 51 نمبر آیت ہے، اللہ اکبر، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ مسلمانوں، اللہ کو رب کہنے والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے امتی ہونے پر فخر کرنے والوں، قرآن کو اللہ کی پاک مقدس سچی کلام سمجھنے والوں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا، اپنی کوئی فکر یا سوچ آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، آسمانوں والے رب کے قرآن کے لا ریب کلام کے الفاظ ہیں، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ تم میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے، محمد الرسول اللہ کا امتی کہلانے والوں میں سے، امام الانبیاء سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے اگر کوئی بندہ یہودیوں عیسائیوں سے دوستی رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، کائنات کے رب نے کہا وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے۔
انہی میں سے ہونا کوئی چھوٹی سی بات ہے، کوئی معمولی سا مسئلہ ہے؟ انہی میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ مطلب ہے انہی میں سے ہونے کا۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد اللہ کے نبی کو، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی مانا ہی نہیں، وہ نبی کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے، نبی کے مشن کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور آج تک اسلام کو مٹانے کے لیے، نبی کو انتہا پسند نبی کہنے کے لیے، نبی کی توہین کرنے کے لیے ساری دنیا میں آج تک اپنے وسائل، اپنی صلاحیتیں، اپنے سارے اختیارات جھونکے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے تم محبت کرو، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کو ماننے والے، خاتم النبیین کہنے والے، اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد کہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی لگائے گا، ان سے محبتیں کرے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ وہ اسلام کے دشمن ہیں، تم اسلام کے نمائندے ہو۔ وہ اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں، رب نے تمہیں اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا ذمہ دار اور فریضہ دے کر دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ان کا مشن اور ہے، تمہارا مشن اور ہے ان کا مشن اسلام کو مٹانا کہ نہیں؟ ہاں، قرآن میں اللہ نے کہا، فرمایا وہ چاہتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، میرے الفاظ تو نہیں ہیں، وہ اللہ کے نور کو، اسلام کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے دنیا سے مٹانا، بجھانا چاہتے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ آپ پر کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اسلام کو خیر بات کہہ کر، اسلام سے نکل کر، اسلام کو اپنی بستیوں سے، گھروں سے، اپنے ایوانوں سے، اپنے اداروں سے نکال کر ان کے باطل نظاموں کو تم جگہ نہیں دیتے، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ودو لو تکفرون کما کفروا، وہ چاہتے ہیں جیسے وہ کافر ہے تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب کی اکثریت، قرآن میں رب نے لکھا ان کا سب سے پسندیدہ کام دنیا میں یہ ہے کہ تمہیں کافر بنا دیں، تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں اسلام پر کھڑا نہ رہنے دیں، ہر فرد سے بھی اسلام چھین لیں، ہر خاندان سے اسلام چھین لیں، ہر بستی سے، ہر شہر سے اسلام کو نکال لیں، ہر ملک سے اسلام کو نچوڑ کر الگ کر دیں، کوئی ادارہ، کوئی ملک، کوئی بستی، کوئی خاندان، کوئی فرد اسلام پر کھڑا نہ رہے، اللہ کی قسم، حسد من عند انفسہم، آسمانوں والا رب کہتا ہے انہیں ساڑ ہے اسلام پر۔ ان کی تمہارے ساتھ دشمنی، ان کی تمہارے ساتھ دشمنی کسی جگہ یا خطے کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی دنیا کے ذاتی مال و متاع یا ساز و سامان کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی اقتدار کی بنیاد پر کعبے کے رب کی قسم نہیں ہے۔ ان کی تمہارے ساتھ دشمنی اس بنیاد پر ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، رب کی زمین پر اس کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو، وہ رب کے دشمن ہیں، اس لیے وہ تمہارے بھی دشمن ہیں جو رب کے دین کو دنیا میں غالب کرنا چاہتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بھی اس لیے دشمن تھے، ان کو اللہ نے دنیا میں اسلام غالب کرنے کا فریضہ سونپا تھا، اس لیے وہ دشمن تھے، رب کے دشمن ہیں، رب کے دین کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، تو وہ دین والوں کے دشمن کیوں نہیں ہوں گے؟ دشمنی کی بنیاد اسلام ہے، دشمنی کی بنیاد دین ہے، دشمنی کی بنیاد کوئی حکومت نہیں، کوئی دنیا کا ذاتی مفاد نہیں، کوئی خطہ نہیں، کوئی مال و دولت نہیں، قسم ہے اللہ کی کوئی شے نہیں، ان کی تمہارے ساتھ دشمنی کی بنیاد دین، تمہارا عقیدہ،
تمہارا رب سے نبی سے لگاؤ تعلق، نبی کی اطاعت اتباع کا عمل، یہ دشمنی کی اصل بنیاد ہے۔ جن کی دشمنی کی بنیاد اسلام، ہم ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے چرچوں میں جا کر کیک کاٹیں، ان کو کیک بھیجیں، ان کو کیک یہ کرسمس کے دن ان سے قبول کریں؟ کیوں؟ ان کا دین الگ، ہمارا دین الگ۔ وہ دین رب کا دین مٹانے پر کمر بستہ، اور ہم اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے مکلف رب کی طرف سے، نبی کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں ایک مقام پر نہیں، پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اے ایمان والو، مومنو، کلمہ پڑھنے والو، قرآن کو اللہ کی پاک کلام ماننے والو، سنو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے مالک الملک نے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو، کمیونسٹوں کو، بدھ متوں کو، ہندوؤں کو اپنے دوست نہ بنانا، ان کو اپنے دوست نہ سمجھ لینا، ان سے دلی طور پر تعلق محبت کے قائم نہ کر بیٹھنا۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، یا اللہ کیوں؟ فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہیں دھوکہ دینے میں کوئی کسر چھوڑیں گے نہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے۔ یہ ظالم دوستی کا نام لیتے ہیں، تعاون کا نام لیتے ہیں، مشکلات میں مدد کے دعوے کرتے ہیں، لیکن کعبے کے رب کی قسم، آسمانوں والے رب کا فرمان سچ، وہ علام الغیوب علیم بذات الصدور ہے۔ یہ دوستی کے نام پر جاسوسیاں کرتے ہیں مسلمان امتوں کی، مسلمان حکومتوں کی، مسلمان ملکوں کی، پھر سازشیں کرتے ہیں، پھر منصوبہ بندیاں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم دوستیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے حالات کو جائزہ لیا جائے، ان کو پہچانا جائے، ان کی قوت کو اچھی طرح سمجھا جائے، ان کے کمزور پہلوؤں کو دیکھا جائے، اور پھر ان پر حملہ آور ہوا جائے۔ یہ دوستی کے پیچھے یہ مقصد ہوتے ہیں ان کی سفارتکاریاں دنیا میں یہ گل کھلانے کے لیے ہوتی ہیں، امت کا شرازہ بکھیرنے کے لیے ہوتی ہیں، انہیں اسلام سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، فرد سے، خاندان سے، معاشروں سے، جماعتوں سے، حکومتوں سے، ملکوں سے، معاشروں سے، اللہ کی قسم اسلام کو مٹانے، ختم کرنے کے لیے یہ بدبخت مسلمان ملکوں سے دوستیاں لگاتے۔ لیکن جب ان کا مشن پورا ہو جاتا ہے، ان کو کمزور پوائنٹ مل جاتے ہیں، وہ جاسوسی ان کی مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر حملہ کر کے وہ ستیہ ناش کر دیتے ہیں مسلمانوں کا۔ لا یعلونکم خبالا، یہ لفظ میرے نہیں، یہ آسمانوں والے رب کے الفاظ ہیں۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہیں دھوکہ دینے میں، لا یعلونا، جاؤ اٹھا لو کوئی ترجمہ قرآن کا، وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اس کا معنی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے شدید ترین بغض اسلام، مسلمانوں، پیغمبر اسلام، قرآن، اللہ کی قسم اس کے خلاف شدید ترین الفاظ ان کی زبانوں سے دنیا میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو بغض اسلام کا، پیغمبر اسلام کا، جو بغض مسلمانوں کا ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں اکبرو، وہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہونے والے بغض سے بہت بڑا ہے۔ تم نہیں جانتے، وہ آسمانوں والا رب جانتے ہے۔ یہ زبانوں سے صلیبیوں، یہودیوں،
اسلام کے دشمنوں، نبی کے دشمنوں سے ان کی زبانوں سے ظاہر ہونے والا بغض، اس کی نسبت ان کے سینوں میں چھپے ہوئے بغض سے کے ساتھ کوئی نہیں ہے. وہ بہت بڑا بغض ہے. بغض نہیں سنا آپ نے؟ یہ خاکے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں 2 اشروں سے بنتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا بغض ہے؟ وہ کہتے ہیں انتہا پسند تھا نبی. کعبے کے رب کی قسم وہ کہتے ہیں یہ قرآن، اس پر پابندی ہونی چاہیے دنیا میں، یہ انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ مسلمان جو جہاد فی سبیل اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتہا پسندی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے دنیا سے. جو پوری قوم، پوری حکومتیں، پوری عیسائی دنیا، اللہ کی قسم جس اسلام کو دنیا سے مٹانے پر کمر بستہ، جن مسلمانوں کو جب موقع ملے، جب ان پر غلبہ حاصل ہو، انہیں کعبے کے رب کی قسم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، ہم ان کو جو ہے نا کرسمس پر پھول بھیجیں، ان کو جو ہے نا وہ کیک بھیجیں، ان کی محفلوں میں جا کر کیک کاٹیں ان کے ساتھ. کیوں؟ وہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ وہ ہمارے دین سے ان کا تعلق کیا ہے؟ ہمارے نبی سے تعلق کیا ہے؟ ہمارے رب سے تعلق کیا ہے؟ مسلمانوں سے تعلق کیا ان کا؟ ساری دنیا میں مجھے بتاؤ، اللہ کے نام سے میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، مجھے بتاؤ دنیا میں کسی یہودی پر ظلم و ستم کسی خطے میں ہو رہا ہے؟ کیوں جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، دنیا میں کسی یہودی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ کسی صلیبی پر ہو رہا ہے؟ کسی چوڑے پر ظلم و ستم کی چکی؟ ساری دنیا میں بے ڈر مسلمان ہر خطے میں یہی مظلوم کیوں ہیں؟ ان پر بارود کی بارشیں کیوں ہیں؟ ان کا دین، ان کا نبی متون کیوں ہے؟ ان کے گھیرے کیوں ہیں؟ ان کے ملک نشانے پر کیوں ہیں؟ ان کے افراد نشانے پر کیوں ہیں؟ کون ہے پیچھے؟ وجہ کیا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم وجہ اسلام دشمنی، وجہ رب کی دشمنی، وجہ محمد الرسول اللہ کی دشمنی. ان کو ہمارے خطے سے غرض نہیں ہے، ان کے پاس بڑے بڑے خطے ہیں. ان کو ہماری دولت سے غرض نہیں ہے، ان کے پاس بڑی بڑی دولتیں ہیں. ان کو کس چیز سے غرض ہے؟ ان کو غرض اس چیز سے ہے اسلام رب کی زمین پر مٹ جائے، اسلام باقی نہ رہے، ہمارا سکہ چلے، جو ہم چاہتے ہیں وہ دنیا میں نافذ ہو، وہ چلے، رب کا دین نہ چلے رب کی زمین پر. جو رب کے دین کو چلانے کا نام لے، اس کو دنیا سے کاٹ کر ہلاک کر دو، تنہا کر دو دنیا میں. ساری دنیا میں اس کے خلاف پراپیگنڈے کرو، سازشیں کرو، بڑے بڑے اتحاد بنا کر ان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے اداروں کو ان کے اوپر مسلط کر دو. پیچھے کون ہے؟ کون ہے پیچھے؟ قسم ہے اللہ کی، یہ صلیبی ہے، یہ امریکہ ہے، یہ برطانیہ ہے، یہ کینیڈا ہے، یہ پوری دنیا کے صلیب کے پجاری، یہ مشرک بدترین کعبے کے رب کی قسم رب کی دشمنی کی وجہ سے مسلمانی دشمنی پر کمر بستہ ہے. وہ نہیں دیکھنا چاہتے دنیا میں اسلام غالب ہو، اسلام پھیلے. اور اسلام کو غالب کرنے اور اسلام کو پھیلانے کا راستہ کائنات کے رب نے جہاد فی سبیل اللہ بنایا ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کی زمین پر اسلام کو غالب کیا تھا. آج ہم جو آسمانوں والے رب نے ہماری ذمہ داری بنائی، جو طریقہ کار دیا، جو منہج دیا، جو راستہ دیا، جس راستے پر نبی چلے، ہم نے ان ساری چیزوں کو انتہا پسندی، دہشت گردی کا نام دے کر ان پر پابندیاں، جکڑ بندیاں، نظر بندیاں اور کافروں سے دوستیاں، محبتیں، پینگیں، ان کے کلچر، ان کی ثقافتیں، ان کی تہذیبیں، ان کا ہیئر سٹائل، ان کا لباس، ان کا چال چلن،
ان کا تکلم، اللہ کی قسم ہر شے ان رب کے، نبی کے، اسلام کے دشمنوں کی آج مسلمان امتیں، مسلمان حکومتیں اپنائی بیٹھی۔ اسی لیے میں یہ دکھ سے کہہ رہا ہوں، یہودیوں پر اس لیے ظلم نہیں ہو رہا، عیسائیوں پر اس لیے دنیا میں کہیں ظلم نہیں ہو رہا، ہاں مسلمانوں پر اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان رب سے، نبی سے صرف نام کا تعلق رکھتے ہیں، دین سے صرف نام کا تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا، مسیت میں نظر بند کر دیا، کھڈے لین لگا دیا، ہر شے سے نکال کر ان باطل طریقوں کو، نظاموں کو، کلچروں کو، ثقافتوں کو، عادات اور رسوم و رواج کو، ہر شے کو ہم نے غیر مسلموں سے لیا، رب کے دشمنوں سے لیا اور سینے سے لگا کے بیٹھ گئے۔ پھر کہتے ہیں اب ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عزت کیوں نہیں مل رہی؟ فتح کیوں نہیں مل رہی؟ کامیابی کیوں نہیں مل رہی؟ یہ چھٹکارا کیوں نہیں ہو رہا ان ذلتوں، رسوائیوں، ان شکستوں سے جو مقدر بنی ہوئی ہیں ساری دنیا میں؟ امت مسلمہ 57 مسلمان حکومتوں کا مجھے ایک حکومت تو بتا سکتے ہو جو کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی دوستی اور ان کے عشق کے اندر گرفتار نہ ہو؟ ایک حکومت کا نام لے کے بتا دو وہ گرفتار نہیں ہے یہودیوں کی محبت میں، عیسائیوں، صلیبیوں کی محبت میں، دشمنوں کی محبت میں، جو پھنسے ہوئے نہیں ہیں، دوستیاں نہیں ہیں۔ ایک ملک بتاؤ۔ اللہ نے تو منع کیا تھا ہمیں، رب نے تو صاف کہا تھا یہ دوستی کے چکر میں آئیں گے تمہاری جڑ کاٹ کے رکھ دیں گے، تمہارے ملکوں کی جاسوسیاں کریں گے، تمہیں فنا کرنے کے طریقے نکالیں گے، تمہیں فرقہ واریت کا گند کے اندر مبتلا کرنے کے لیے سازشیں کریں گے۔ وہ کر رہے ہیں بیٹھے مسلمان ملکوں کے اندر بیٹھ کر، وہ یہ کام کر رہے ہیں اندر بیٹھ کر۔ ہمارے فرد سے اسلام لے گئے، ہمارے خاندان سے اسلام نکل گیا، ہماری معاشروں سے اللہ کی قسم اسلام نکل گیا، صرف نام کا رہ گیا اسلام، نام اسلام کا ہے، اسلام ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ کامیاب ہو گئے وہ۔ ہاں تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا ذرا غور سے سننا، فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، جو بغض اسلام کا، اہل اسلام کا، پیغمبر اسلام کا ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہے، ان اہل کتاب کی بات، ان یہود و نصارہ کی، اکبر وہ بہت بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے دلوں کے راز ان کے چھپا کے نہیں رکھے، ہم نے کھول کھول کر تمہارے سامنے یہ آیتیں کیا کر دی، بیان کر دی، لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ جاؤ، اس لیے کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ ہا انتم، پھر غور کرنا اگلے الفاظ پر، ہا انتم، خبردار تم وہ لوگ ہو، او محمدی ہو، او غلامان مصطفیٰ، عاشقان رسول کہلانے والوں، نبی کی آمد پر جشن منانے والوں، ہا انتم، خبردار، اولائے تم وہ لوگ ہو، تحبونہم، وہ نبی کے خاکے بنانے والے، مسلمانوں کی عصمتیں لوٹنے والے، مسلمانوں کی بے گناہ بچیوں کو وہ جیلوں کے اندر بند کر کے عبرتناک سزائیں دینے والے، وہ کتے، وہ درندے، تحبونہم، ان سے دوستیاں، ان سے محبتیں، ان کے طور طریقے، ان کے نظام، تحبونہم ولا یحبونکم، میں آسمانوں والا رب خبر دے رہا ہوں، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ان کے دلوں میں تمہاری کوئی ہمدردی، تمہاری کوئی خیر خواہی، تمہارا کوئی بھلا، کعبے کے رب کی قسم نہیں، وہ تمہیں کسی مصیبت سے نجات دلانے میں کوئی شوق نہیں رکھتے۔ ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ساری کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہیں ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، ہم سے قرضے لے لو، اپنے ملک کو خوشحال بنا لو،
ہم جتنے قرضے تم چاہتے ہو دیں گے، خوشحالی تمہاری دیکھنا چاہتے ہیں، غربت سے نجات دلانا چاہتے ہیں، یہ مہنگائی کے جن سے تمہیں چھڑانا چاہتے ہیں، لے لو قرض سود پر۔ جب یہ سود پر قرضے لے لیتے ہیں تو پھر وہ قسم اللہ کی ان کے سارے اثاثے بھی اپنی گرفت کے اندر کر لیتے۔ وہ کہتے ہیں اب یہ بھی گروی رکھ دو، بس یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، سارا ملک ہمارے پاس گروی رکھ دو، پوری قوم کو بھی گروی رکھ دو۔ مقصد ان کا یہی ہے، آتے دوستی کے نام سے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ان کا مقصد مدد نہیں، قسم اللہ کی ان کا مقصد اس ملک کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلمان آبادیوں کو، بستیوں کو آسمانوں والے رب کی رحمت سے، برکتوں سے، مدد سے محروم کرنا ہے، اسلام سے محروم کرنا ہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تمہارے ساتھ آتے ہیں کہتے ہیں ہم بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیر خواہ ہیں، ہمیں انسانیت کا بڑا درد ہے، ہم انسانیت کا نعرہ لے کے آئے ہیں دنیا میں، امن سلامتی۔ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تمہاری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، تمہاری ملاقات کے بعد تم نکل جاتے ہو ان سے، تو عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ اپنی انگلیاں غصے سے اسلام مسلمان دشمنی جہاد دشمنی میں کعبے کے رب کی قسم اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے۔ عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ۔ کہتے ہیں حافظ سعید ابھی بھی زندہ ہے، کام ابھی بھی ہو رہا ہے، مار کے ابھی بھی جاری ہیں، اتنا کچھ کر لیا۔ عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، آسمانوں والے رب کے الفاظ ہیں، وہ غصے سے بھرے ہوئے اپنی انگلیوں کو کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محمد الرسول اللہ ان کو کہہ دو تم اپنے غصے میں مر جاؤ جل سڑ کر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ آسمانوں والا سینوں کے رازوں کو، سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تم چاہتے ہو کہ ہماری مصیبت میں ہمارے کام آئیں گے، مشکل میں ہماری مدد کریں گے، ضرورت کے وقت ہمارے کام آ جائیں گے۔ سن لو مسلمانوں، 57 مسلمان حکمرانوں، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھائی ملے ان کو بری لگتی ہے، وہ جل سڑ جاتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، ان کو بہت بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہو جائے، تکلیف آ جائے، اس پر کہتے ہیں ویل ڈن، خوش ہوتے ہیں، بگلے بجاتے ہیں، بگلے بجاتے ہیں، صحیح کیا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ایسے ہی میرے بھائیوں آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ ممتحنہ کی 1 نمبر اور 2 نمبر آیتیں دیکھ لیں، مزید دیکھنے کے لیے، یہی بات سمجھنے کے لیے پہلی اور دوسری آیت سورہ ممتحنہ کی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ آج یہ کرسمس منانے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ہاں اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ کے محلے میں عیسائی رہتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ تو نبی کے امتی ہو، نبی بھی یہودیوں عیسائیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے، آپ کی ذمہ داری بھی ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ اگر تم اسلام کی دعوت دیتے ہو، آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کی دعوت سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، ان کا تحفہ قبول بھی کر لیں اور ان کو تحفہ دے بھی دیں، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ لیکن جو کافر یار اپنا ہر شے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھونکے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلقات، یہ سمجھ سے باہر ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔